اس جمعۃ المبارک کے دن میں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے، جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب آئے تو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے، کیونکہ جمعہ یوم مشہود ہے، اس دن اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور میرے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اس دن اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور میرے نبی فرماتے ہیں تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ نے جو کہا کہ مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، یہ سلسلہ ابھی ہے یا پھر آپ کے وصال کے بعد بھی جاری رکھا جائے؟ یہ سلسلہ جب تک آپ باحیات ہے یا پھر آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب جمعہ کا دن آئے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ آئیے ہم اور آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کی طرف لو لگا کر کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ باآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان پر نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم۔ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں اور نہ ہی کسی چیز کا غم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا ہے۔ اب اس آیت کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے فرمایا الا، اور الا یہ حرف تنبیہ ہے۔ تنبیہ مطلب جب کسی کو کسی جگہ سے خبردار کرنا ہونا تو وہ حرف تنبیہ استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کو اگر گھر سے باہر جانے کے لیے کبھی روکے تو کہتے ہیں خبردار گھر سے اس گیٹ سے باہر نہیں نکلنا، یعنی خبردار کرتے ہیں۔ تو اپنے الفاظ میں تو اللہ رب العزت نے جو یہاں کہا نا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، یہ حرف تنبیہ ہے۔ اور اللہ نے جب اپنے ولیوں کی شان بیان کی نا، ولیوں کے تعلق سے اللہ نے جب بیان کیا نا تو اس سے پہلے حرف تنبیہ لایا۔ اب ذرا غور کریں، اللہ نے قرآن مجید میں متعدد چیزوں کا ہمیں حکم دیا، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا۔ جب نماز کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہیں تقویٰ کی دولت ملے۔ اسی طرح اللہ نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو۔ حج کا حکم اللہ نے دیا تو فرمایا اتموا الحج والعمرۃ للہ،
اللہ کے لیے حج اور عمرہ کیا کرو، تو اللہ نے متعدد کاموں کا ہمیں حکم دیا، لیکن کہیں پر بھی اللہ نے حرف تنبیہ نہیں لایا، پہلے خبردار کہہ کر کے نہیں لایا۔ اب ذرا غور کریں گے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں لایا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں لایا، اللہ نے حج کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں لایا، روزے کا حکم دیا، حرف تنبیہ نہیں لایا، لیکن جب اللہ نے ولیوں کا ذکر کیا، اللہ نے ولیوں کے تعلق سے بیان کیا، تو پہلے حرف تنبیہ لایا، الا خبردار، ان، اور ان حرف تاکید بھی ہے، پہلے حرف تنبیہ پھر حرف تاکید، پھر اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کو سب معلوم ہے کہ کچھ لوگ آخر میں ایسے بھی آئیں گے جو نماز کے تعلق سے بیان کیا جائے تو اس کا انکار نہیں کریں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی کریں گے، سارے اعمال کریں گے، لیکن اللہ جانتا تھا کچھ ایسے بندے بھی ہوں گے جو جب میرے ولیوں کی بات آئے گی، ولیوں کی شان کی بات آئے گی، تو اس پر وہ انگلی اٹھائیں گے، اعتراض کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے رب نے سارے اعتراضات کو یہ حرف تنبیہ نہ کر کے توڑ دیا کہ خبردار، میرے ولیوں کی شان میں کبھی انگلی مت اٹھانا، میرے ولیوں کے تعلق سے کبھی بکواس مت کرنا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ اللہ نے سارے اعتراضات وہی ختم کر دیے، تو اللہ نے فرمایا الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف اور کسی چیز کا غم نہیں ہوتا۔ اب ہمارا خوش نصیب ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، اولیاء اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہم ایسے ہی نہیں مانتے کسی کو ولی، ہم قرآن و احادیث کے مطابق مانتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں حکم دیا، آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ نے اصحاب کہف، یہ بات میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، آج بھی سن لیں، اصحاب کہف کا تعلق سے، اصحاب کہف کے تعلق سے آپ سنے ہوں گے، اور وہ کون تھے؟ چند نوجوان تھے، اصحاب کہف چند نوجوان تھے، ان کے ساتھ ان کا کتا تھا، لیکن وہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ نیک اللہ کے بندے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، وہ ولی تھے، اللہ کے نیک بندے، لیکن وہ اصحاب کہف فرمایا گیا اگر ان کا نام کوئی کاغذ میں لکھ کر کے گھر کے دروازے کے پاس لٹکا دے، اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، اس گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی، اس گھر میں آگ نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اصحاب کہف یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے نیک بندوں کا نام لکھ کر کے اگر دروازے کے پاس چپکا دیا جائے، اس کو لٹکا دیا جائے تو گھر مصیبتوں سے جو ہے دور ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے ولیوں کی درگاہ میں، اللہ کے ولیوں کے سامنے جا کر کے ان کا وسیلہ لے کر کے رب سے دعا کرے تو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کا بیان کیا۔ اچھا، اصحاب کہف میں اللہ نے ان کے ساتھ جو کتا تھا نا، اس کتے کا بھی بیان قرآن میں کیا۔ یہ میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، آج پھر سے سن لے۔ اللہ نے کتے کا بیان کیا، قرآن کہتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید، ان کا کتا غار کے پاس اپنے پیروں کو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب ذرا غور کریں گے قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، قرآن تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑا، سب چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن انسان کو ہدایت کی طرف کھینچتا ہے، قرآن انسان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ نے کہا ان کا کتا غار کے پاس پیروں کو پھیلائے بیٹھا ہے۔ رب سے پوچھے یا اللہ یہ کتا کا ذکر کہاں سے آیا؟ یہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ قرآن ہدایت ہے، لیکن کتا غار کے پاس بیٹھا ہوا پیروں کو پھیلا کر کے، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ اور کتے کا ذکر نہیں بلکہ کتا کیسے بیٹھا ہے، ہیئت جلوس کو اللہ نے بیان کیا، اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو اللہ نے بیان کیا۔ تو سوال تو ہوتا ہے
دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، اب رب سے پوچھو یا اللہ قرآن سراپا ہدایت اور انسان کو ہدایت کی طرف راہ دکھاتا ہے، لیکن تو نے کتے کا ذکر کیا، اس کے بیٹھنے کا اسٹائل کو تو نے قرآن میں بیان کیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ تو پھر رب کی طرف سے یہی جواب ملے گا، میرے بندے یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو تمہارے دل میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ ایک کتا اگر میرے چند ولیوں کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا ذکر بھی میں قرآن میں کرتا ہوں، تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم اگر میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو تمہارا کیا مقام ہوگا؟ ایک کتا اگر ولیوں کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے، اگر ہم ولیوں کے ساتھ جڑ جائے، اللہ اکبر، ولی کون ہوتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت ولیوں کے پاس برستی ہے، اللہ کی رحمت ولیوں کے پاس برستی ہے۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں رحمتیں برستی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں درگاہوں میں جا کے کیا ملتا ہے، تمہیں کیا ملتا ہے؟ آپ کو میں مثال دے کے بتاؤں کہ یہاں مسجد میں مثال کے طور پر اے سی چلائی گئی، اب اے سی کی ہوا کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے ہے، جو نماز پڑھنے آئیں گے وہ اے سی کی ہوا کھائیں گے۔ لیکن باہر سے ایک آدمی جا رہا تھا، وہ تھک گیا، مسجد میں آ کر کے بیٹھ گیا، اب کیا اے سی کی ہوا اس شخص کو نہیں لگے گی؟ اس کو بھی وہ ہوا لگے گی، وہ بھی ٹھنڈا محسوس کرے گا، وہ بھی سکون محسوس کرے گا، کیونکہ اس نے مسجد میں آیا۔ تو پتہ کیا چلا، جہاں اے سی چلے وہاں آ کر کے کوئی بیٹھ جائے تو اے سی کی ہوا اسے بھی مل جاتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہاں رب کی رحمتیں برستی ہے۔ اگر کوئی گنہگار بندہ اس ولی اللہ کے دربار کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے تو ان رحمتوں کا مستحق وہ گنہگار بندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ کی رحمت اللہ کے ولیوں کے پاس برستی ہے۔ اچھا، اس ولی کی آپ پہچان کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی کون؟ جو ایمان والے۔ بات کیا سمجھ میں آئی کہ ولی وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ اب کوئی ایمان والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، اگر ہوا میں بھی اڑ رہا ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہوا میں اڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے، کوا بھی ہوا میں اڑتا ہے، تو ہوا میں کوئی اڑے اور غیر مسلم ہو تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کا ہونا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی ہوتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ یہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ گناہ صغیرہ، گناہ، بہت ساری چیزیں بیان کی گئی کہ تقوی متقی کے لیے کچھ باتیں بیان کی گئی کہ جو شخص گناہ کبیرہ کے ساتھ ساتھ گناہ صغیرہ بھی چھوڑ دے اسے تقوی کی دولت ملتی ہے۔ گناہ صغیرہ بھی چھوڑنا، گناہ کبیرہ بھی چھوڑنا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا موٹا گناہ سمجھ کر کے گناہ کر لیتے ہیں، یہ چھوٹا گناہ ہی ہے۔ یاد رکھیے کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، اگر گناہ صغیرہ کو بھی بار بار کیا جائے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہیں کرنی چاہیے، اور ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کسی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کر کے چھوڑنی نہیں چاہیے۔ ایسا نہیں یہ چھوٹی سی نیکی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ راستے سے جا رہے ہیں، کوئی راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، تو طریقہ کیا ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیا جائے راستے سے۔ سوچتے ہیں چھوٹا سا پتھر یہ کیا ہٹائیں گے، چھوٹی سی نیکی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے، جب اللہ بخشنے پہ آئے نا، ساری عبادتیں ایک طرف، لیکن ایک چھوٹی سی نیکی پر اللہ بخشش عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت امام غزالی جنہوں نے اس امت تک 700 کتابیں لکھ کر کے دی، بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا نا، تو آپ کے کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا آپ کو۔ حضرت امام غزالی سے پوچھا حضور آپ کا جو وصال ہوا، رب کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ بخشش ہوئی یا پھر بات اٹکی ہوئی ہے؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں میں تمہیں کیا بتاؤں، ساری زندگی میں نے کتابیں لکھی، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، روزے رکھے، لیکن ان تمام اعمال کی وجہ سے میرے درجات میں تو بلندی ہوئی، لیکن بخشش جو ہوئی ہے ایک چھوٹی سی نیکی پر ہوئی ہے۔ بخشش جو ہوئی ہے، اللہ نے جو مجھے میری مغفرت فرمائی ہے ایک چھوٹی سی نیکی پر۔ حضور وہ کون سی نیکی ہے؟
حضرت امام غزالی فرماتے ایک دن میں کتاب لکھنے بیٹھا تھا، تصنیف کر رہا تھا، کتاب لکھ رہا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک چوٹی منہ میں دانہ لیے ہوئے میں جو لکھ رہا تھا نا کتاب، اسی کے اوپر آ گئی۔ منہ میں دانہ ہے اور چوٹی ادھر سے جا رہی ہے اور میں لکھ رہا تھا۔ جب میری نظر اس چوٹی پر پڑی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس چوٹی کو منہ سے پھونک دوں اور یہ چلے جائے، پھر میں اپنا کام شروع کروں۔ پہلے خیال یہ آیا کہ چوٹی کو قلم کی نوک سے مار دوں، لیکن پھر سوچے کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی تو اللہ نے ہی پیدا کیا، اور اللہ نے کسی مخلوق کو بغیر کام کے لیے پیدا نہیں فرمایا، ضائع پیدا نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میں اس قلم کے نوک سے اس چوٹی کو مار دوں، لیکن فوراً پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی تو مخلوق ہے، کیوں ماروں؟ پھر سوچتے ہیں، پھر میں نے سوچا چلو نہیں ماریں گے، منہ سے پھونک دیتے ہیں، یہ چلی جائے گی، پھر میں اپنا کام شروع کروں گا۔ پھر پھونکنے ہی والے تھے، حضرت امام غزالی کہتے ہیں میں پھونکنے ہی والا تھا، پھر میں نے سوچنے لگا کہ یہ چوٹی ہے، چھوٹی سی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اور منہ میں دانہ لے کے آئے، منہ میں دانہ ہے اور کہاں سے محنت کر کے یہ دانہ اٹھا کے لا رہی ہے۔ اگر میں پھونکوں گا اس کے منہ سے دانہ چھوٹے گا اور اس کی ساری محنت ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اس چوٹی کو چھوڑ دیا، وہ چوٹی آہستہ آہستہ کتاب کے اوپر سے گزر گئی، اور پھر میں بعد میں کام شروع کیا۔ حضرت امام غزالی خواب میں جو آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وہ نیکی تھی جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے غزالی سنو، تو کمزور ہے میرے سامنے، میں طاقتور ہوں، اور میں طاقتور ہونے کے باوجود تم کمزور کو میں نے بخش دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو طاقتور تھا، تیرے سامنے میری مخلوق چوٹی کمزور تھی، تو نے کمزور پر رحم کیا، اب میرے سامنے تو کمزور ہے، میں نے تم پر رحم کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ جب بخشنے پہ آئے نا تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں ساری نیکیوں کی وجہ سے کتابیں لکھی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، درجات میں تو بلندی ہوئی ہے، لیکن بخشش یہ چھوٹی سی نیکی پر ہوئی۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھے، اور ہمارے بزرگ فرماتے کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کہ چھوٹا گناہ ہے کر لیتے ہیں، چھوٹا گناہ ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ اگر ایک لمحے کا حساب لینا چاہے تو ہم دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ایک بزرگ تھے، ان کو بھی ان کے کسی چاہنے والے نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ کی بخشش ہوئی کہ نہیں؟ کہا کہ بخشش تو نہیں ہوئی ہے، بخشش نہیں ہوئی ہے۔ بڑے عبادت گزار تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کہا بخشش نہیں ہوئی؟ کہا حضور کیوں؟ زندگی میں آپ نے رب کی فرما برداری کی، نمازوں کی پابندی، لوگوں کے خدمات، پھر آپ کی بخشش نہیں ہوئی؟ کہا کہ بس ایک چھوٹا سا گناہ تھا۔ کہا وہ گناہ کون سا تھا؟ کہا ایک دن میں اپنے صحن میں بیٹھا تھا اور دھوپ ہو رہی تھی، اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پہلے دھوپ ہو رہی تھی، میں بیٹھا تھا، پھر اچانک بارش شروع ہو گئی، اور فرماتے ہیں اس وقت میری زبان سے بس ایک جملہ نکل گیا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہ بے وقت کی بارش۔ اللہ، بس یہ جملہ کہنا تھا یہ بے وقت کی بارش ہے۔ جب میرا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رب نے پوچھا اے میرے بندے تمہیں کیسے پتا چلا وہ بے وقت کی بارش ہے؟ مہینے تو تم نے فکس کیا نا کہ فلاں مہینے گرمی ہوگی، فلاں مہینے میں جو ہے ٹھنڈی ہوگی، فلاں مہینے میں بارش ہوگی، فلاں مہینے میں نہیں ہوگی، اور بارش برسانے والا میں ہوں، مجھے معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ تم نے کیسے کہہ دیا بے وقت کی بارش ہے؟ یہی ثابت کرو۔ وہ فرماتے ہیں اب تک یہی ثابت نہیں کر پا رہا ہوں، بات ابھی تک بنی نہیں ہے، بخشش نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ جب بخشنے پہ آئے چھوٹی نیکیوں پر اللہ بخش دیتا ہے، لیکن پکڑنے پہ آئے تو چھوٹے گناہ پر بھی جو ہے اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے نہ کرے، کوئی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے نہ چھوڑے، کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ سے بھی بچتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی بچتے ہیں، اور وہ جو متشابہ چیزیں ہوتی ہیں، مشکوک چیزیں، ان سے بھی بچتے ہیں، مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں۔ وہ مثال کے طور پر کسی چیز کے تعلق سے کنفرم نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، مشکوک ہو، تو جو اللہ والے، جو تقوی والے ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز سے بھی بچتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام نے ایک کھجور پیش کی،
حضرت ابوبکر صدیق نے اس کھجور کو لیا اور منہ میں ڈال دیا اور کھا لیا۔ اس غلام نے کہا حضور آپ نے پوچھا نہیں یہ کھجور میں کہاں سے لایا؟ آپ نے پوچھا نہیں؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ یہ کھجور جو ہے میں نے ایک شخص کو اس کی آنے والی زندگی کے تعلق سے بتایا، حالانکہ مجھے اچھے سے علم نہیں تھا۔ کہا اس کے مستقبل کے بارے میں نے بتایا، حالانکہ مجھے علم اچھے سے نہیں تھا، میں اتنا کہانت نہیں جانتا ہوں، لیکن میں نے بتایا، اس نے یہ کھجور مجھے تحفے میں دیا اور میں نے آپ کو دیا، آپ نے کھا لیا۔ اللہ پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے سوچ میں پڑ گئی۔ اب یہ مشکوک ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کیونکہ مال مشکوک جو ہے، کوئی چیز اگر مشکوک ہو وہ حرام نہیں ہے، وہ حرام نہیں ہے کھانا۔ اب کیونکہ آپ کو آپ کے غلام نے دیا، آپ کے لیے وہ حلال تھا، لیکن اب مشکوک ہو گیا، وہ آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلیوں کو جو حلق میں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ پیٹ میں جتنا کچھ تھا سب کچھ الٹی کر کے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو تقوی والے ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، مشکوک چیزوں سے بھی وہ بچتے ہیں، ان چیزوں سے بھی ان کے لیے بچنا جو ہے تبھی تقوی کی دولت ملتی ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان چیزوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، وہ زبان کو، دل کو ہر برائی سے پاک رکھتے ہیں، ان کی زبان پاک، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ متقی لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ آج بڑے علماء کے پاس، بڑے پیر صاحب کے پاس ہم کیوں دعا کراتے ہیں؟ وہ دعا تو ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری سوچ ہے کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ہمارے پیر صاحب کی زبان میں تاثیر ہے۔ زبان تو ایک ہی ہے، اس کے پاس بھی زبان ہے، میرے پاس بھی زبان ہے، آپ کے پاس بھی زبان ہے، لیکن زبان میں تاثیر بھی تو ہونی چاہیے، ورنہ پھر ان میں اور ہم میں فرق کیا رہے گا؟ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اپنی زبان کو پاک رکھتے ہیں، وہ پاک و صاف رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی، بوڑھی عورت، اس نے کہا کہ میرے گھر میں شادی ہے، آپ جو ہے کچھ مجھے دے دیجئے، کچھ مجھے دے دیجئے، میرے گھر میں جو ہے شادی ہے، یعنی وہ مانگنے کے لیے سائل تھی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ وہ سامنے دیکھو مٹی کا ڈھیلا ہے، وہ لا کر کے مجھے دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے کی کیا شان ہوتی ہے۔ تو وہ بوڑھی گئی، مٹی کا ڈھیلا لیا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو لا کے دیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے ولی ہے، اس ڈھیلا کو آپ نے سامنے رکھا اور آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، یعنی سورہ فاتحہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھ کر کے اس ڈھیلے میں جب پھونک مارا، وہ ڈھیلا اب مٹی نہیں بلکہ وہ سونا بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈھیلا سونا بن چکا تھا۔ اب وہ جو بوڑھی آئی تھی نا سونا لینے کے لیے، اس نے سوچا اچھا 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا ہے، اب مجھے سونا بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا۔ گھر گئی، بہت سارا ڈھیلا جمع کیا، جمع کرنے کے بعد رات میں لا کر کے رکھی، کہا کہ آج تو میں مالدار ہو جاؤں گی، آج تو میرے پاس سونا ہی سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارا ڈھیلا لایا، لا کر کے پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھتی رہی، رات بھر پڑھتی رہی، پڑھ رہی ہے، صبح ہو گئی، کوئی سونا نہیں بنا۔ جو ڈھیلا ہے ویسا ہی ہے۔ صبح ہو گئی، اب جب صبح ہوئی دوڑتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، حضور یہ بتائیے سورہ فاتحہ ایک ہی ہے یا 2 ہے؟ سورہ فاتحہ جو قرآن میں ایک ہی ہے یا 2 ہے؟ کہا کہ ایک ہی ہے۔ کہا کہ یہی سورہ فاتحہ جو میں پڑھ رہی؟ کہا ہاں یہی ہے۔ کہا کہ پھر بات کیا ہے؟ میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے ڈھیلے کو سامنے رکھا، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اور یہ ڈھیلا سونا بن چکا تھا۔ میں جا کر کے گھر میں رات بھر پڑھتی رہی، لیکن یہ ڈھیلا ڈھیلا ہی ہے، یہ مٹی ہی بنی ہوئی ہے، اب تک جو ہے سونا نہیں بنا۔ بتاؤ بات کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے بوڑھی عورت سنو، بات یہ ہے سورہ فاتحہ بھی وہی ہے، اور جس طریقے سے میں نے پڑھا تو نے بھی اسی طریقے سے پڑھا، لیکن بات یہ ہے زبان جو میری ہے وہ تمہاری نہیں ہے، جو تمہارے پاس زبان ہے وہ میرے پاس نہیں، جو میری زبان ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس زبان کو تمام برائیوں سے روک کر کے رکھا ہے۔ اس لیے زبان میں تو اللہ والے جو زبان کو جو ہے برے باتوں سے، فحش باتوں سے روک کے، اس لیے ان کی زبان میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ ہاں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ سنتے ہیں نا، مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے، زبان میں وہ تاثیر تھی، اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمایا تھا۔ بہرحال
یہ موضوع میں نے اس لیے لیا ہے کہ کل 16 ذی القعدہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک گزرا ہے. آج بھی ہے، کل بھی ہے، شاید 3 دن عرس ہوتا ہے. اس لیے اللہ والے کے تعلق سے میں نے یہ موضوع لیا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، اس کے تعلق سے تو پہلے میں یہ بتاؤں کہ آپ کو گیسو دراز کیوں کہا جاتا ہے. آپ کے بال جو ہے بڑے لمبے تھے، یہاں تک کہ کہا گیا زانوں تک آپ کے بال آ جاتے تھے. اب آپ سوچیں گے یہ تو عورتوں سے مشابہت ہے، اور میرے نبی نے عورتوں سے مشابہت منع فرمایا کہ عورتوں سے مشابہت کوئی کرے، بال عورتوں کے جیسے رکھے تو پھر وہ حرام ہے. تو امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بال جو تھے نا وہ سارے بڑے نہیں تھے، صرف 2 بال آپ کے بڑے تھے. وہ کیسے؟ ایک دن آپ اپنے پیر و مرشد نصیر الدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے پیر و مرشد ہے، کہا کہ اپنے پیر و مرشد کی پالکی کو آپ اٹھائے ہوئے تھے اور اس پالکی میں آپ کے بال پھنس گئے. جب خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پالکی سے اترے تو آپ کے بال پھنسے ہوئے تھے، آپ نکال رہے تھے ہاتھوں سے. تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے یعنی آپ کے پیر و مرشد نے اپنے ہاتھ سے ان بالوں کو چھڑا لیا پالکی سے. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بالوں میں جب آپ کے پیر و مرشد نے ہاتھ لگایا تو آپ نے اسی وقت سوچ لیا میرے ان بالوں میں ہاتھ میرے پیر و مرشد کا لگا ہے، آج کے بعد میں ان بالوں کو نہیں کاٹوں گا. تو آپ ویسے ہی ان بالوں کو چھوڑ دیے. تو یہاں تک کہ آپ اس کو باندھ کے رکھتے تھے. ایک دن پیر و مرشد کے سامنے وہ بال کھلے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا یہ کیسا بال ہے، اتنا بڑا بال؟ تو آپ نے کہا کہ حضور آپ کی محبت میں یہ بال میں نے بڑا کر کے رکھا ہے. کہا وجہ کیا؟ کہا آپ کے ہاتھ ان بالوں میں لگا تھا، اس لیے میں نے ان بالوں کو اسی دن سے کاٹنا بند کر دیا. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا تو گیسو دراز ہے، یعنی تو بڑے بال والے. اسی دن سے آپ کا لقب جو ہے گیسو دراز پڑ گیا. بہرحال خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے. تو ایسا نہیں کہ خواجہ بندہ نواز بڑے بڑے بال رکھے تھے ہم بھی رکھیں، ایسا نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے کہ بال کا سر یا تو پورا کاٹو یا پھر پورا منڈاؤ. ایسا نہیں ادھر سے آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھے ہوں گے ادھر سے کٹوا لیا پیچھے سے کٹوا لیا. ایسا لگ رہا ہے ادھر یتیم غریب مسکین ہیں اور باقی سر میں پورا زکوٰۃ لا کر کے دے دیا بیچ میں. ایسے طریقے سے بال کٹائے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھو تو اتنا منحوس لگتا ہے کہ آدمی کو غصہ آ جائے. ایسے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے مکتب میں مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، ویسے بال کٹائے ان کو پوچھو حضرت چھوڑو نا حضرت یہ اسٹائل ہے آج کل سب کٹواتے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر ایسے تو پورا صحیح ہے، لیکن جہاں دیکھے کہ چند لوگ ہیں وہاں پھر اس طریقے سے بالوں کو ہٹائیں گے نا ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا ہیرو ہے. تو ایسے ماں باپ بھی دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو روکے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک سنیے. 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ بال وہ رکھیں گے، کچھ بالوں کو کاٹ دیا کریں گے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جن پر صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کی لعنت برستی ہوگی. ایسے لوگ ہوں گے وہ. تو آپ کے بچے اگر ویسے بال کٹوا رہے ہیں، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، آپ انہیں روکیں اس طریقے سے بال کٹوانے سے. بہرحال تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے بزرگ گزرے، بڑے اللہ کے ولی ہے. اور خواجہ یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یہ کتنے بڑے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں میں نے بہت سارے شہروں کو دیکھا، بہت سارے شہروں میں گیا، بہت سارے شہروں کا مشاہدہ کیا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں گلبرگہ شریف کی آب و ہوا جو مجھے اچھی لگی کہیں کی نہیں اچھی لگی. اور فرماتے ہیں اللہ نے جو مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا، اللہ نے جو مجھے قطب بنایا، مقام قطبیت عطا فرمایا، وہ گلبرگہ شریف میں مجھے عطا فرمایا. تو گلبرگہ شریف بہت ہی مقدس جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت جگہ. فرماتے ہیں وہاں مدینے سے خوشبو آتی رہتی ہے، وہاں مدینے سے خوشبو آتے ہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ. بہرحال وقت ہو چکا ہے، میں یہی تک اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے اولیاء اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات جو کہ کیا جاتا ہے اور جواب بھی دیا جاتا ہے، انہی سوالات کا جواب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک سوال ہے کہ وضو کا پانی
مسجد میں ٹپکانا کیسا ہے؟ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں اور پانی پوچھتے بھی نہیں، ویسے ہی پانی ٹپکاتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ مسجد کے فرش پر پانی یہ کرنا یہ بالکل مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تو یعنی حرام کے قریب ہے، تو اس سے آپ بچے۔ وضو اگر آپ نے کیا ہے تو پانی کو پوچھ لے، پورے طریقے سے نہیں پوچھے، اتنا پوچھ لے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، اس کے بعد آپ مسجد میں داخل ہو۔ اس سے اور لوگوں کو جو ہے ناگواری کی محسوس ہوتی ہے، آپ کے پاس جو بیٹھے ہیں ان کے پاس آ کر کے آپ بیٹھ گئے، پانی ٹپک رہا ہے، اس کو بھی ناگواری محسوس ہوتی ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ اور ایک سوال، ہاں یہ جو خنزیر ہے، خنزیر کا نام بہت سارے لوگ بولتے ہیں، خنزیر کا نام جو سور کے طریقے ہم لوگ لیتے ہیں وہ نام نہیں لینا چاہیے، اور یہ خاص کر کے بولتے ہیں کہ مسجد میں نہیں لینا چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد میں اگر ضرورت کے تحت نام لے جائے، جس طرح کوئی بیان کرے تو نام لے سکتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ کہیں گے اللہ کے گھر میں نہیں لینا چاہیے، قرآن بھی تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں خنزیر کا ذکر کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے پاس جو لوگ پڑھنے آتے ہیں وہ لوگ بتا رہے تھے، حضرت اگر کوئی نام لے لے تو بولتے ہیں کہ کچھ صدقہ کرنا پڑے گا تبھی جو ہے گناہ معاف ہوگا، نام لے لے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ آدمی اگر ناپاک ہو، کس طرح کسی پیر صاحب سے آپ نے پانی دم کر کے لیا، اگر آدمی ناپاک ہو تو اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں دم کیا ہوا پانی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ناپاک جو ہے آدمی کے ہاتھ پیر یا بدن میں لگا ہوا نہیں رہتا ہے، شریعت نے کہا یہ نجس ہے، بس یہ حکم شرعی ہے، یہ نجس ہے۔ اگر ناپاک آدمی ہے، دم کیا ہوا پانی بدن پر بھی لگا سکتا ہے، ہاتھوں پر بھی لگا سکتا ہے، منہ پر بھی لگا سکتا ہے، اس کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔